السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ دیکھیں، گناہ میں پڑنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان ان گناہوں کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے گناہ چھوٹ جائے، لیکن چھوٹتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے دل نرم کیے ہوئے ہیں۔ جو طریقہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اگر ہم اس طریقے کار پر عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جن جن گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں اور خود بھی ہم ان گناہوں کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس سے ضرور نجات عطا فرمائیں۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ صحیح رخ پر کوشش کریں، اور اس پر ہدایت دینے والی ذات اور اس پر قائم رکھنے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالی کی۔ دیکھیں، اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ اللہ نے انسان کی جسمانی کچھ ضروریات رکھی ہیں، یعنی وہ جسم کی ریکوائرمنٹ ہے۔ مثلا جب بھی انسان کو پیاس لگے گی تو اس کو پانی پینا ہے، جب بھی اس کو بھوک لگے گی اس کو کھانا کھانا ہے، جب بھی اس کو نیند آئے گی اس کو سونا ہے۔ اب اگر ایک انسان کو پیاس لگ رہی ہے تو یہ اس کا فطری تقاضا ہے، اس کی پیاس تبھی بجھے گی جب وہ پانی پیے گا۔ بھوک لگ رہی ہے، یہ فطری تقاضا ہے، اس کو اگر اپنی بھوک مٹانی ہے تو کھانا کھانا پڑے گا۔ اگر اس کو نیند آ رہی ہے تو اس کو سونا پڑے گا۔ لیکن اس دنیا میں انسان جب وقت گزارتا ہے تو وہ اپنے جسم کو کچھ ایسی چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے جو فطری طور پر انسان کا جسم ان چیزوں کا عادی تو نہیں تھا، لیکن انسان نے اپنے جسم کو عادی بنا دیا۔ مثلا کسی شخص کو چائے پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، اب اگر اس کو چائے بر وقت نہ ملے تو اس کا جسم مچلنے لگتا ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے، وہ اسٹریس میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کو پان کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، کسی کو سگریٹ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، وہ عادات ہیں کہ جسم تو عادی نہیں تھا مگر ہم نے بنا دیا، اور اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کو چائے نہ ملے، سگریٹ نہ ملے، پان نہ ملے تو اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل مچلنے لگتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو پھر چائے پی کر ہی، سگریٹ پی کر ہی، پان کھا کر ہی سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی چرس پیتا ہو تو آہستہ آہستہ اس کا جسم عادی ہو جاتا ہے، کوئی ہیروئن پیتا ہو تو آہستہ آہستہ اس کا جسم عادی ہو جاتا ہے، پھر جسم بار بار اس چیز کو مانگتا ہے۔ اس لیے عادت کا چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جب انسان اپنے جسم کو گناہ کا عادی بنا لے، زبان کو غیبت کا عادی بنا لے، آنکھ کو بدنظری کا عادی بنا لے، کان کو گانے سننے کا عادی بنا لے، سوچ فکر خیالات کو منفی سوچ فکر خیالات کا عادی بنا لے، یا اپنی آنکھوں کو فلمیں دیکھنے کا، ڈرامے دیکھنے کا، یا اس سے بڑھ کر فحش فلمیں دیکھنے کا عادی بنا لے، تو اب یہ ساری چیزیں انسان کے جسم کا فطری تقاضا نہیں تھی، لیکن انسان نے اپنی آنکھ کو، کان کو، زبان کو، دیگر اعضاء کو ان ساری چیزوں کا عادی بنا لیا۔ اب اگر وہ فلم نہ دیکھے تو وہ بے چین ہوتا ہے، وہ گانے نہ سنے تو بے چین ہوتا ہے، زبان سے بد کلامی نہ کرے، غیبت نہ کرے تو بے چین ہوتا ہے، اپنی ان آنکھوں سے اگر وہ فحش فلمیں نہ دیکھے تو وہ بے چین ہوتا ہے۔ لیکن ان عادات کا چھوڑنا ناممکن نہیں، البتہ مشکل ضرور ہے۔ اگر انسان تھوڑی سی ہمت کرے اور ایک صحیح طریقہ اپنا لے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے فضل سے یہ سارے گناہ انسان کے لیے چھوڑنا آسان ہو۔ ہمت انسان اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو یہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ اگر ایک انسان فحش فلمیں دیکھتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے اور پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، 2-3 دن بعد پھر
طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، پھر دیکھ لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، پھر دیکھ لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہ خود سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں۔ حالانکہ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو توبہ کا راستہ رکھا اس کو اختیار کرے۔ جب بھی گناہ ہو اس پر انسان سچی توبہ کرے، جس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگتے وقت اس بات کا دل سے عزم اور ارادہ کرے کہ یا اللہ اس گناہ کو آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ لیکن پھر انسانی کمزوری کی وجہ سے دوبارہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے۔ اس توبہ کے ساتھ ساتھ اپنی تربیت کے لیے انسان اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کرے۔ مثلا انسان اپنے اوپر یہ لازم کر لے کہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو میں اتنی رکعتیں نفل پڑھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ دوں گا۔ تو یہ جو آپ اپنے جسم پر ایک سزا عائد کر رہے ہیں، اس سزا میں اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ سزا سوچ لی اگر میں نے اب گناہ کیا تو 5 روپے صدقہ کروں گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ وہ گناہ کرتے رہیں گے اور آپ کو شیطان دلاسا دیتا رہے گا کہ 100-200 روپے تو بنے، آپ دے دو۔ یا اگر آپ نے کہا کہ 2 4 5 رکعتیں 8 رکعتیں 10 رکعتیں نفل پڑھوں گا، تو پھر اس پر بھی شیطان آپ کو بہکاتا رہے گا کہ 10 ہی تو نفل پڑھنی ہے۔ ابھی جو طبیعت کا تقاضا ہے کہ ڈرامہ دیکھنا ہے، فلم دیکھنی ہے، گانے سننا ہے، فوش فلمیں دیکھنی ہے، کر لو، بعد میں پھر جو چند رکعتیں نفل تم نے اپنے اوپر لازم کی ہوئی ہیں اس کو پڑھ لو۔ اسی طرح اگر انسان بہت سخت سزا اپنے اوپر عائد کر لے کہ میں 2 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ صدقہ کر دے لیکن دوبارہ وہ صدقہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن گناہ اس میں باقی رہے گا، وہ اس گناہ کو بار بار کرتا رہے گا۔ یا اس نے 500 رکعت نفل مان لی تو وہ شاید ایک دفعہ پڑھ لے لیکن اگلی دفعہ وہ اس کی سکت نہیں رکھے گا، لیکن وہ گناہ اس کی زندگی میں رہے گا۔ اس کے بجائے اپنی صحت اور حیثیت کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے اوپر کچھ لازم کر لے کہ مثلا میں اتنی رکعتیں جو وہ پڑھنا جس کو وہ ذرا بھاری سمجھتا ہے وہ عائد کر لے کہ اگر میں نے اب گناہ کیا تو میں اتنی نوافل پڑھوں گا، اب میں نے گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا جو اس کی گنجائش میں بھی ہو اور طبیعت پر اس کی جیب پر تھوڑی سی وہ رقم ذرا بھاری لگے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان عملی طور پر گناہ سے بچنے کی مشق کرتا رہے گا۔ اور دیکھیں ایک دم گناہ چھٹتا نہیں ہے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی 8ویں منزل پر ہے اور وہ نیچے آنا چاہتا ہے، تو نیچے آنے کے لیے اس کو سیڑھی کا ذریعہ استعمال کرنا پڑے گا، اور سیڑھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب انسان ایک اسٹیپ پر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے تو سیڑھی اس کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے اور کھینچتے کھینچتے انسان نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ گناہ یہ ایک ذلت، پستی اور رسوائی کی علامت ہے۔ جب انسان ایک گناہ میں مبتلا اور ملوث ہوتا ہے تو وہ گناہ اس کو کھینچتا رہتا ہے اور وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ پھر نیچے پہنچ کر اگر آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں نیچے غلط آ گیا یا ماحول خراب ہے، مجھے واپس اوپر جانا چاہیے، تو اب آپ یہ چاہیں کہ آپ چھلانگ لگا کر دوبارہ 8ویں 9ویں منزل تک پہنچ جائیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک دفعہ چھلانگ لگائیں گے تو تھوڑی سی ہائٹ پر پہنچیں گے، پھر نیچے آ جائیں گے۔ دوبارہ چھلانگ لگائیں گے تو پہلے کی بنسبت ذرا زیادہ ہائٹ آپ کو ملے گی کیونکہ اب آپ نے زور زیادہ لگایا، لیکن آپ 4 5 8 دفعہ کوشش کرتے کرتے تھک جائیں گے اور پھر اوپر جانے کا جو ارادہ ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب ہم گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں یہ سارے گناہ ہم سے چھوٹ جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نیکی کی زندگی سے گناہوں کی دلدل میں پھنسنا یہ بہت آسان ہے، ایک گناہ انسان کرتا ہے فوراً پھنس جاتا ہے، لیکن گناہوں کی دلدل سے نکل کر نیکی کی زندگی پر آنے میں انسان کو صبر،
बर्दाश्त, इस्तिकामत, दुआएं, मुस्तकिल मिजाजी, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जिस तरह अब इंसान दोबारा सीढ़ी के ज़रिए अगर 8वीं मंजिल पर आना चाहता है तो उसको तमाम स्टेप पर पाँव रखना पड़ेगा, फिर वो जाके 8वीं मंजिल तक पहुंचेगा। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान गुनाह छोड़ने की फिक्र में पड़ेगा तो फिर होगा ये कि जो गुनाह दिन में 10 मरतबा होता था उसको छोड़ने की फिक्र है, अब वो दिन में 2 दफ़ा हो जाएगा, फिर हफ्ते में 3 दफ़ा हो जाएगा, फिर महीने में 4 दफ़ा हो जाएगा, फिर 3 महीने में 1 आध दफ़ा हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान उस गुनाह से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लेगा। तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ स्टेप बाय स्टेप जब इंसान फिक्रमंद होकर किसी बुराई को छोड़ने का अज़म करता है तो वो उसमें पक्का हो जाता है, क्योंकि वो उस सारे प्रोसेस से गुजर कर आया है। उसको पता है अगर मैं फिर इस बुराई में पड़ा या इस गुनाह में पड़ा तो फिर मैं दलदल में फंस जाऊंगा और फिर सही रुख पर आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो फिर इतनी आसानी से उस गुनाह को दोबारा इख्तियार करता नहीं। इसलिए इस रमज़ान में ये अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम गुनाह छोड़ने की मशक करें, प्रैक्टिस करें। रोज़े के वक्त में गुनाह से दूर रहना आसान है कि रोज़े की हालत इंसान को याद दिलाती है कि तुम रोज़ों से तुम्हें गुनाह नहीं करना। इसी तरह रोज़े के बाद अगर तबीयत किसी गुनाह की तरफ माइल हो रही है तो इंसान ये सोच कर छोड़ दे कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह की इबादत का महीना है, कम से कम इन कीमती लम्हात और औकात में मुझे गुनाह नहीं करने चाहिए। तो जब इस तरह इंसान मशक करता रहेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी से गुनाह निकलेंगे। और तौबा भी आदमी करता रहे, लेकिन तौबा जब भी करे सच्ची तौबा करे। सच्ची तौबा की शर्त ये है कि ये अज़म ज़रूर करे मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, अगरचे शैतान के बहकावे में आकर फिर गुनाह हो जाए, लेकिन इंसान बार बार इस्तिग़फ़ार करता रहे तो उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी सही रुख पर आ जाएगी। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।